الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کی نجات اس کے نیک عمل کی وجہ سے ہے، عمل صالح کی وجہ سے. اگر آدمی عمل نہیں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کل قیامت کے روز ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، یا ہمارے والد بہت ہی اچھے تھے، نیک تھے، ہم فلاں خاندان سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے عمل کو دیکھا جائے گا. اگر عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، ساتھ میں عقیدے کے بعد، یعنی عقیدہ تو اہم ہے. عقیدہ ہی کسی کا خراب ہو تو پھر عمل صالح کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی. تو عقیدے کے بعد عمل صالح اگر ہے تو اس اعتبار سے آدمی کو کامیابی، اور نہیں ہے تو ناکامی کا سامنا ہوگا. قرابتداری یہ کام نہیں دے گی، قرابتداری کام نہیں دے گی. کام دینے والی جو چیز ہے وہ نیک عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما نزلت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابته فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا او قال فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. یہ لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر فرمایا، اے اولاد کعب بن لؤی، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اور اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد عبد شمس، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد عبد مناف، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. پھر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اپنی جان کو عذاب سے بچا لے، مجھ سے میرا مال لے لے، جو کچھ تجھے چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں، اپنے قرابت داروں کو کہہ رہے ہیں، خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی ان سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر ہم نیک عمل لے کر کے جائیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. لیکن آج کے زمانے میں بعض لوگ ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایک عالم کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ان کے کرامات گنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خاندان کا ہوں. عبد القادر جیلانی جب دوسروں کے کام آ رہے ہیں تو میرے کام کیوں نہیں آئیں گے؟ مجھے کیوں نہیں بچائیں گے؟ میری مدد کیوں نہیں کریں گے؟
اسی طرح سے ایک مشہور چینل کے مالک ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ ہم لوگ امام احمد رضا خان سے امید رکھے ہوئے ہیں، وہی ہماری مغفرت کریں گے، ہمیں بچائیں گے، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کے جائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے مرید ہوں گے کل قیامت کے دن وہ میرے جھنڈے تلے ہوں گے، یعنی میری ذمہ داری ہوگی، میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بھئی اللہ کی یہاں بات کرنے کی ہمت کس کو ہوگی؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لے کے جاؤں گا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ عمل کرو، اور کہیں عمل میں کمی ہو گئی تو میں تم لوگوں کے کام نہیں آ سکتا، میں تم لوگوں کو نہیں بچا سکتا۔ خود محنت کرو، یعنی دوسروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرو، خود محنت کرو، خود کوشش کرو، اور یہ نہ سوچو کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں قبیلے سے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کرتے تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ کوئی بہت ہی شریف خاندان کا ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے، تو اس کا یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز ہے تو عمل ہے، تو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے، جو ڈرتا نہیں ہے وہ باعزت نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے اور مکرم نہیں ہے۔ کسی قبیلے، اچھا آج تو مسلمانوں میں برادریاں غیر مسلموں سے آ گئی ہیں، فلاں برادری کے لوگ ہیں، فلاں برادری کے لوگ ہیں، اور اچھا یہ اونچی برادری ہے، یہ نیچی برادری ہے۔ بھئی نیچی برادری کس نے بنا دیا بھائی آپ کو؟ میں تو یہ بات بہت سے پروگراموں میں کہا کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور روڈ پر جھاڑو لگانے والے روڈ پر جھاڑو لگاتا ہو، وہ بڑے بڑے ملکوں کے جو پرائم منسٹر اور صدر ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان سے افضل ہیں، ان سے افضل ہے۔ تو یہ نیچی ذات کیسے ہو گئی بھائی؟ یہ تو سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے اکرم لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں رب کا، جو رب کا سجدہ کرتے ہیں، رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس میں کوئی نیچی اونچی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہندوؤں میں ہے نیچی ذات اونچی ذات، مسلمانوں میں کوئی نیچی اور اونچی نہیں ہے۔ یہ تو بس اس لیے جو ہے قبائل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، جو حقوق ہے ایک دوسرے کو ادا کر سکو۔ تو آج مسلمان غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کے کہتا ہم جو ہے فلاں برادری کی، ہم تو بہت اونچے ہیں۔ بھائی کوئی مسلمان نیچا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کوئی نیچا نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں کہا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت میرے نزدیک وہ ہے جو سب سے اونچے خاندان کو، اتقاکم جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ ہے۔ یہ ہے فضیلت کا سبب، یعنی کوئی آدمی کسی سے افضل ہے تو اس اعتبار سے افضل ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ افضل ہے۔ قبیلے کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا ہے۔
دیکھ لیجئے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، نبی کے والد کا بھائی ہے، لیکن وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی جو ہے اس کے اوپر تو اس کے بارے میں تو ایک پوری سورہ نازل ہوئی ہے، اس کی قباحت بیان ہوئی ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، بد دعا دی جا رہی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، تو جہنم میں چلا گیا، جہنمی بن گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، خاندان کا تو ہے لیکن نہیں خاندان کام نہیں دے گا، خاندان کام نہیں دے گا، دے گا تو ایمان کام دے گا، اسلام کام دے گا۔ لیکن آج مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جہالت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں۔ ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو ہماری برادری ٹھاکر سے ہے، ٹھاکر سے ہے، اس لیے ہم لوگ بڑی ذات کے لیں۔ او بھائی، ٹھاکر جو ہے یہ تو اللہ کا دشمن ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی مسلمان ہے تو کوئی بڑی اچھی بات ہے، عموماً یہ غیر مسلموں میں ہمارے یہاں یہ برادری ہے، اور وہ غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان ہو گیا اور ٹھاکر لکھتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ سوچ کر کے فخر کر رہا ہے کہ ہم فلاں برادری سے ہیں غیر مسلموں کی۔ وہی فخر اگر کسی چیز پر ہے تو ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، مسلمان ہونے پر ہے۔ غیر مسلم تو مسلمان سے سب نیچے ہے بھائی، اللہ کے غدار لوگ ہیں، دشمن لوگ ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے۔ اور بعض عالموں کو بھی میں نے دیکھا فخر کرتے ہوئے، ہم جو ہے جانتے ہو فلاں برادری کے ہیں۔ تو یہ سب جہالت ہے، اور تکبر آدمی کے اندر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن قرابتداری کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو اس دن نہ آپس میں رشتے ہی رہیں گے اور نہ ہی آپس کی پوچھ گچھ ہوگی، نہ تو کوئی رشتہ داری رہ جائے گی اور نہ ہی کوئی کسی سے پوچھے گا۔ سب کو اپنی فکر رہے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کی صورت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم قیامت کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی پر غور کریں، سوچیں کہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، کتنی خطرناک چیز ہے، جس دن نہ تو کوئی کسی سے پوچھ گچھ کرے گا اور نہ ہی حسب نسب ہوگا، سب لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، عجیب شان ہوگی جو ہے اس دن، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے وہاں پر عذاب اور سزا میں رہیں گے۔ کوئی گھٹنے کے برابر پسینے میں ہے تو کوئی کندھوں کے برابر پسینے میں ہے تو کوئی ناک کے برابر پسینے میں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دن اگر کوئی کام دینے والی چیز ہے، کام آنے والی چیز ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے ہم
عمل صالح کا خیال کریں، نیک عمل کریں اور کسی طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہمارے والد تو بہت بڑے امام ہیں، ہمارے دادا تو یہ تھے، یا ہم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خاندان سے ہیں، ان سے ہمارا جو ہے نسب نامہ جا کے ملتا ہے، اس لیے ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تنبیہ کی کہ نیک عمل کرتے جاؤ۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، مال کی ضرورت ہے مانگ لو دنیا میں، لیکن نیک عمل کرتے جاؤ، کل قیامت کے روز کمی ہوگی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سب کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔